زوفی یہ دیکھو کس قدر خوبصورت ہے، مہاجبین نے اسے کوہنی مار کر متوجہ کیا۔ وہ اسے چاندی کا ایک خوبصورت سیٹ دکھا رہی تھی۔ جی آپا اچھا ہے، اماں نے کہا تھا ایک سیٹ چاندی کا بھی ہوگا۔ جی جی کہا ہوگا۔ اس کی نگاہ سامنے والی دکان پر لگے بورڈ پر تھی۔ خواتین کے لیے فون کا علیحدہ انتظام کا بورڈ آویزاں تھا۔ چلو نہ اندر قیمت پوچھتے ہیں۔ آپا آپ اندر جائیں، میں ذرا وہ سیب لے لوں، دیکھیں نا کتنے اچھے ہیں، اماں کو جوس نکال کر دوں گی، کتنی کمزور ہو رہی ہیں وہ۔ چلو پھر پہلے سیب لیتے ہیں۔ وہ راضی ہو گئیں۔ نہیں نہیں میں لاتی ہوں، آپ اس سیٹ کی قیمت پوچھیں، میں بس ابھی آئی۔ اچھا زیادہ دیر مت لگانا۔ نہ جانے کون سا لمحہ تھا جو وہ اس کی بات خلاف توقع مان کر دکان میں داخل ہو گئی۔ زوفیشا لپک کر دوسری دکان کی جانب بڑھی۔ دکان والے نے پردے کے پیچھے تک اس کی رہنمائی کر دی۔ کپکپاتے لرزتے ہاتھوں سے اس نے ہینڈ بیگ سے سید عالم شاہ کا کارڈ ڈھونڈ کر نکالا اور نمبر ڈائل کیا۔ جب تک دوسری جانب بیل جاتی رہی وہ اپنی بے ترتیب سانسوں کی آواز سنتی رہی۔ جی ہیلو، یہ سید عالم شاہ صاحب کا گھر ہے؟ جی ہاں، مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ وہ تو جی گھر پر نہیں ہیں۔ اوہ، کس وقت ہوتے ہیں؟ کوئی مخصوص وقت نہیں ہے، آپ پیغام چھوڑ دیں، انہیں مل جائے گا۔ ان سے کہیے گا میں انہیں کل شام 5 بجے فون کروں گی، وہ انتظار کریں۔ آپ کا نام؟ نام روشنی۔ مری مری آواز میں اس نے نام بتا کر وہ فون رکھ دیا۔ کیا قیامت تھی کہ وہ اپنا تعارف اس کے بخشے ہوئے نام سے کرواتی تھی۔ فون کر کے وہ باہر نکلی تو سیب والے کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس نے ریسٹ واچ دیکھی، صرف 2 منٹ گزرے تھے۔ لے لیے سیب؟ مہاجبی نے اسے دیکھا اور پھر اس کے خالی ہاتھ دیکھے۔ مہنگے دے رہا تھا آپا، کھوکھلے سے لہجے میں اس نے جھوٹ بولا اور اس کے برابر بیٹھ گئی۔ دفع کرو۔ وہ پھر سیٹ کے بھاؤ تاؤ میں مصروف ہو گئی۔ کہانی کا اگلا باب۔ اماں کے سر میں تیل کی مالش کرتے کرتے اس نے چور نظروں سے کچھ 5ویں مرتبہ ٹائم دیکھا۔ 4:45 بج رہے تھے۔ اماں، اس کے ہاتھ تیزی سے چلنے لگے۔ میں آپا کی شادی کے لیے کیسے کپڑے بنواؤں؟ جیسے تمہاری مرضی بیٹا، میں بھلا آج کل کا فیشن کیا جانوں، یہ تو تم لڑکیوں کے کام ہے۔ اماں وہ شگفتہ ہے نا، اس نے اپنی بہن کی شادی میں بڑا خوبصورت کڑھائی والا سوٹ پہنا تھا، اس نے تو وہ کڑھائی 1,500 میں کروائی تھی، مگر میں خود کر سکتی ہوں۔ ارے دفع کرو بیٹی، 1,500 میں جو کڑھائی کروائی جائے بھلا کتنی مشکل اور باریک ہوگی، کاہے کو اپنی آنکھوں کو کمزور کرتی ہو، کوئی آسان سا کام کر لینا۔ اماں وہ بہت ہی خوبصورت سوٹ تھا، اگر نمونہ مل جائے تو میں آج سے ہی بنانا شروع کر دوں، ابھی تو شادی میں کافی دن ہے، جب تک آہستہ آہستہ بنا لوں گی۔ اچھا پھر کبھی جاؤ تو لے آنا اس سے نمونہ۔ اس کا گھر تو بہت دور ہے اماں، میں تو بس فون کروں گی اور وہ اپنے بھائی یا ابو کے ہاتھ بھجوا دے گی۔ اچھا یوں ہی صحیح، چلو اب بس کرو، عصر کی نماز کا وقت ہونے والا ہے۔ اس نے ان کے بال سمیٹ کر جوڑا بنا دیا اور تیل کی بوتل بند کرنے لگی۔ اماں میں ذرا آشفا کے گھر سے ایک فون کر رہا ہوں۔ کسے؟ وہ حیران ہوئی۔ ارے ابھی کیا داستان زلیخا سنا رہی تھی آپ کو؟ برابر بیٹھی مہاجبین ہنس پڑی۔ جاؤ کر آؤ، جلدی آنا۔ وہ لپک جھپک ہاتھ دھو کر آئی اور چادر اوڑھنے لگی۔ میں ساتھ چلوں؟ مہاجبین نے اپنی خدمت پیش کی۔ ارے نہیں آپا، بس میں ابھی آئی۔ وہ گھبرا گئی۔ نمبر تو لے لو، مجھے یاد ہے۔ بڑی عجیب سی الجھن سے وہ گھر سے نکلی تھی۔ کتنا کھوکھلا کر دیا تھا تم نے مجھے عالم شاہ، کتنا بے اعتبار۔ میں تو بڑی مغرور تھی خود پر کہ سرخرو ہوں اپنے ماں باپ کے سامنے، بڑا ناز تھا مجھے کہ میں نے کبھی ان سے جھوٹ نہیں بولا، دھوکہ نہیں دیا۔ اور اب نمبر ڈائل کر کے اس نے غم و غصے سے سب کچھ سوچا اور پھر دوسری جانب سے ابری مخمور نشیلی آواز نے اس کی سوچوں کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ عالم شاہ مخاطب ہے۔ میں زوفیشا ہوں، وہ ہولے سے بولی۔ مجھے خوشی ہوگی اگر تم خود کو روشنی کہا کرو۔ جو دوسروں کی خوشیاں رونتے ہیں انہیں دوسروں کی جانب سے اتنی خوش گمانی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ ہنس دیا۔ دوسروں کو اگر علم ہو جائے کہ ہم اپنے دامن میں ان کے لیے کتنی خوشیاں لیے ان کے منتظر ہیں تو ان کے لب پر شکوے پھول کر بھی نہیں برسائیں گے۔ وہ خاموش رہی۔ کچھ کہنا تھا۔ وہ چند لمحے اس کی جانب سے کسی بات کے نہ ہونے کا منتظر رہا۔ جی
اس نے ہنکار کر کہا، اسے بولنے کی اجازت دی۔ میں یہ کہنا چاہتی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اسے کیا بتانے آئی تھی۔ اب آپ نے کیا سوچا ہے؟ اپنی بات بھول کر وہ خود اسے پوچھنے لگی۔ میں نے؟ وہ حیران ہوتا نہیں تھا، ہو کر بڑا عجیب لگا۔ سنو گی میں نے کیا کیا سوچا ہے؟ جی نہیں عالم شاہ صاحب، کیا اب آپ بھی اسی اپنی ضد پہ قائم ہیں؟ ضد نہیں، محبت، اور جو لوگ محبت پر قائم رہیں جھوٹے اور کھوکھلے ہوتے ہیں۔ میں بڑا سچا اور مضبوط انسان ہوں۔ جو لوگ خود سچے اور مضبوط ہوں وہ دوسروں کو جھوٹا اور کھوکھلا کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے بار بار اس بات کا احساس مت دلایا کرو کہ تمہاری محبت کسی اور کے نام ہے۔ وہ اچانک غرایا۔ اسے مٹا ڈالنے کی خواہش اور اس خواہش پر عمل کے درمیان اگر تم نہ آتی تو دنیا کا کوئی شخص اسے میرے ہاتھوں سے نہیں بچا سکتا تھا۔ بچانے والا کوئی شخص نہیں، خدا ہے، اور اس بے قصور شخص کا ذکر اس انداز سے مت کیا کریں۔ وہ تو چلا بھی گیا۔ جانتا ہوں، اس کے لہجے میں اطمینان تھا۔ جانتے ہیں آپ؟ ہاں، وہ ہنسا۔ تم کیا سمجھتی ہو میں بے خبر رہتا ہوں تمہاری دنیا سے؟ تمہارے پل پل کی خبر ہے مجھے۔ وہ سلگ کر چیخ کر رہ گئی۔ آپ کو ڈر ہوگا میں کہیں بھاگ نہ جاؤں۔ ڈرتے تو بھاگنے والے ہیں۔ اس کی آواز میں عجیب مسکراہٹ اتر آئی۔ ہم ڈرتے نہیں، ڈراتے ہیں۔ اب آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ وہ تنگ آ کر بولی۔ کب آؤں تمہارے گھر؟ ایک گہری سانس اس کے سینے میں سے آزاد ہوئی۔ اس کی عمر قید کا آغاز کا وقت اسے سامنے نظر آ رہا تھا۔ ابھی نہیں، میں نے آپ سے یہی کہنے کے لیے فون کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ میری پھپھو کا بیٹا ہے۔ اس کے بیٹے سے میری بہن کی شادی طے ہے 3 ماہ بعد۔ میں چاہتی ہوں یہ شادی بنا کسی اختلاف کے، بغیر کسی بدمزگی کے ہو جائے۔ وہ ہنکار بھرا۔ آپ مجھے اتنی مہلت تو دیں گے نا؟ یہ پوچھتے ہوئے اس کی آواز آنسوؤں میں ڈوب گئی۔ مہلت؟ تم مجھ سے 10 سال کی مانگ لو روشنی۔ سید عالم شاہ تمہارے ایک وعدے پر اپنی عمر بتا سکتا ہے۔ بس ایک بات ذہن میں رکھنا، کبھی بھی مجھ سے دھوکہ مت کرنا۔ عورت کی بے وفائی میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تمہاری ہر خطا آنکھ بند کر کے معاف کر دوں گا۔ بس اپنی بے وفائی میرے نام نہ لکھنا، صرف اپنی وفا میرے نام لکھ دو۔ مجھ سے ہر حال میں سچ بولنا، ورنہ سید عالم شاہ خود بھی مٹ جائے گا اور تمہیں بھی مٹا دے گا۔ کبھی کبھی اس کے لہجے میں وہ تاثرات ابھرتا تھا جو اس کے اندر تک سرد کر دیتا تھا۔ میں دھوکہ نہیں دوں گی آپ کو۔ اس مقصد کے لیے تو میں نے کسی اور کا انتخاب کیا ہے۔ وہ جیسے خیالوں میں گم ہو گئی۔ ایک بات مانو گی؟ جی کہیے۔ میرے سامنے اس کا ذکر مت کیا کرو۔ اس جملے میں ایک حکم بھی تھا، ایک خاموش التجا بھی تھی، ایک عجیب فرمائش سی بھی تھی۔ جی بہتر، کوشش کروں گی، وہ آہستگی سے بولی۔ پھر کیا میں امید رکھوں کہ آپا کی شادی تک آپ کوئی پیش قدمی نہیں کریں گے؟ سید عالم شاہ وعدہ کرتا ہے۔ اور کسی چیز کی ضرورت؟ شکریہ، وہ اس کی بات کاٹ کر بولی۔ یقین جانیے آپ میری کوئی ضرورت پوری نہیں کر سکتے۔ اپنی بات مکمل کر کے اس نے فون بند کر دیا۔ کہانی کا اگلا باب۔ بڑی محویت سے وہ مشین پر جھکی مہاجبین کے جہیز کا ایک سوٹ سی رہی تھی جب مہاجبین ہنستی مسکراتی کھلکھلاتی اندر آئی۔ زوفی، جی کہیے۔ سرپرائز ہے؟ کس کے لیے؟ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں 2 لفافے تھے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے شروع ہو گیا۔ چند لمحوں کے لیے وہ سب کچھ بھول گئی۔ سید عالم شاہ کا بھوت اس کے ذہن میں کہیں دور چلا گیا۔ وہ زوفیشاں سے اجالا بن گئی۔ عازر کا خط ہے نا آپا؟ لہجے سے تمام تر مسرتیں عیاں تھیں۔ اس نے شرارت سے نفی میں سر ہلایا۔ اب پلیز نہ ستاؤ نا، پلیز آپا۔ یہ لو، کیا یاد کرو گی کس سخی دل آپا سے پالا پڑا تھا؟ اس نے حاتم تائی بن کر آخر اسے خط سے نواز دیا۔ بڑا چالاک ہے یہ عازر، 2 خط بھیجے ہیں، ایک ہم سب کے نام اور ایک صرف تمہارے نام۔
بےتابی سے اس نے لفافہ چاک کیا اور سطروں پر نظریں دوڑانے لگی۔ اس نے لکھا تھا، اپنے اجالا کے نام، جس کے نام سے میری زندگی میں اجالے ہیں۔ دعا ہے کہ بہت سی خوشیاں تمہارے ارد گرد رقصاں ہوں، بہت سی روشنیاں تمہیں اپنے حالے میں لیے رہیں۔ پیاری اجالا، مجھے علم ہے کہ تم مجھ سے خفا ہوگی، کتنے دن سے میرے خط کی منتظر ہوگی، لیکن کیا تمہیں اس بات کا علم ہے کہ میں اتنے دن سے خفا رہا ہوں، سوچتا رہا کہ بے چین ہو کر تم از خود مجھے یاد کرو گی، مجھے خط لکھو گی۔ پتہ تم امی سے لے سکتی تھی نا؟ آفس آتا تو یقین ہوتا کہ ابھی تمہارا خط پہنچتا ہوگا۔ اسی انتظار میں پورا دن گزار دیتا۔ واپس لوٹتے ہوئے خیال رہتا کہ شاید تم نے رہائش گاہ کے پتے پر خط لکھا ہو اور میری میز پر سجا سارا دن تمہارا خط میرا انتظار کرتا رہا ہو۔ اس خیال میں ایسی خوشی ہوتی جیسے خط نہیں بلکہ تم میرے آفس سے لوٹنے کی منتظر ہو۔ لیکن ایک ایک کر کے بہت سے دن بوجھل، تھکے، اداس قدموں سے لوٹ گئے۔ تم نے اپنی ضد نہیں چھوڑی۔ سوچا کسی ایک نے تو ہار ماننی ہے نا، تو پہل میں کیوں نہ کر لوں۔ چلو نا، تم خفا نہ ہو مجھ سے، اب تو راضی ہو نا۔ اجالا، میرا دل یہاں نہیں لگتا، دل ہو تو لگے بھی۔ کبھی کبھی جی میں آتا ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پاکستان ٹکٹ کنفرم کرا لوں، لیکن پھر سوچتا ہوں کہ تم نے آتے سمے ایک فرمائش کی تھی، اگر تمہاری ایک فرمائش بھی پوری نہ کر سکا تو وہ یہ وجود کس کام کا۔ مجھے یقین ہے جب میں سرخرو ہو کر لوٹوں گا تو تمہارا ہنستا مسکراتا وجود مجھے خوش آمدید کہے گا۔ تم میری منتظر رہو گی، ہر حال میں، ہر موسم میں۔ اگر لڑائی ختم ہو گئی ہو تو اب مجھے جلدی سے خط لکھ دینا، تمام تر شدتوں سے منتظر ہوں۔ اپنی ہر دعا تمہارے نام لکھتا ہوں، عاذر۔ اس نے خط پڑھا، پھر پڑھا، بار بار پڑھا اور پھر طمانینت کے بھرپور احساس کے ساتھ ہنس دی۔ عاذر، اس نے زیر لب کہا، عاذر، عاذر، اور پھر اس کی مسکراہٹوں نے دم توڑ دیا۔ خوف، وہم، اندیشوں کے بے شمار ناگ اس کے ذہن کی ہر رگ سے لپٹ گئے اور سید عالم شاہ اپنے پورے وجود کے ساتھ اس کی نگاہوں کے پردے میں نمودار ہو گیا۔ خط اس کے ہاتھ میں پھڑپھڑایا اور قید سے آزاد ہو کر دور چلا گیا۔ دیوانوں کی طرح بھاگ کر اس نے خط اٹھایا اور اسے چوم کر ہولے ہولے رونے لگی۔ کہانی کا اگلا باب۔ دن اتنی تیزی سے گزرتے چلے گئے جیسے کسی نے پنجرے کا دروازہ کھول دیا اور پرندے باہر نکل کر آسمان کا رخ کر رہے ہوں۔ ذوفیشاں کو یوں لگتا جیسے اس کے دونوں مٹھیوں میں ریت بھری ہو جو لمحہ بہ لمحہ پھسل رہی ہو اور اس کی مٹھیاں خالی ہوتی جا رہی ہوں۔ اس نے خود کو ہر ممکن کوشش سے کاموں میں الجھائے رکھا، ہر لمحہ مصروف رہنے کی سعی کرتی رہی، لیکن دماغ کے پردے پر از خود ایک فلم سی چلتی رہتی۔ کبھی وہ عالم شاہ کو دیکھتی ہی چلی جاتی اور کبھی ایسا ہوتا کہ ریل الٹی چلنے لگتی، پھر وہ عاذر کے ساتھ ہوتی، پھولوں میں، خوشبوؤں میں، بس چاندنی میں جگنوں سے سجے وہ اجالا بن جاتی اور عاذر کی ہمراہی میں ایک دنیا کی سیال کر دیتی۔ اسے لگتا اپنی سوچوں میں اب وہ کبھی بھی ایک مرکز پر جمع نہیں ہو پائے گی، وہ ہمیشہ کے لیے انتشار کا شکار ہو گئی تھی۔ پھپھو جان بڑے دن بعد آئی تھیں۔ ذوفیشاں ان سے لپٹی تو اس کا الگ ہونے کا جی نہیں چاہا۔ کیسی ہو میری بچی؟ انہوں نے پیار سے اس کی پیشانی چومی۔ آپ کیسی ہیں پھپھو، ٹھیک ہے نا؟ اس نے جواباً ان کا ہاتھ تھام کر چوما۔ مزے میں ہوں، اپنی بچیوں کے انتظار میں، خوش دلی سے بولی۔ اماں نے اسے چائے بنانے کا کہا مگر وہ ڈھیٹ بنی پھپھو جان سے چپکی بیٹھی رہی۔ اسے ان کا وجود اتنا اچھا، اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ اس کا دل چاہ رہا تھا ایک عمر ان کے پہلو میں ہی گزار دے۔ عاذر کا خط آیا تھا، اماں نے پھپھو کو بتایا۔ ہاں، وہاں بھی 2-3 خط بھیج چکا ہے، وہ ہنسی۔ عاصم نے فون کی درخواست تو دے دی ہے، دیکھو اب کچھ دنوں میں لگ جائے گا، پھر آرام سے فون پر بات ہو جایا کرے گی۔ اور اس لڑکے کا پاگل پن تو دیکھو، خط میں لکھتا ہے کہ جب پہلا فون کرو تو زوفی کو ضرور بلوا لینا، اس سے ضروری بات کروں گا۔ اماں اور پھپھو ہنس دیں، وہ بھی سب کچھ بھول کر مسکرا دی۔ بچپن سے ہی
کہاں رہتا تھا وہ اس کے بغیر؟ اماں مسکراتے ہوئے بتانے لگی، یاد ہے نگار تمہیں؟ سارا دن اسے گود میں لے کر بیٹھا رہتا تھا۔ ہاں، اور میں نے تب ہی تم سے کہا تھا نا کہ دیکھنا میرا بیٹا ایک دن اسے اپنے ساتھ ہی لے جائے گا۔ تب تلک تو مہاجبین اور عاصم کی بھی کوئی بات نہ ہوئی تھی۔ ذوالفشاں اٹھ کر باورچی خانے میں آ گئی۔ عالم کا خیال اب اسے زیادہ دیر خوش نہیں ہونے دیتا تھا اور ذرا ہنستی مسکراتی اور پھر یوں سہم جاتی جیسے کسی ڈر نے اسے گھیر لیا ہو۔ کیا ہوا؟ یہ شکل پر 12 کیوں بجنے لگے؟ مہاجبین نے اس کا ستا ہوا چہرہ حیرانی سے دیکھا۔ ابھی تو باہر تم ہنس رہی تھی۔ کچھ نہیں آپا۔ وہ چائے کے لیے پانی لینے لگی۔ آپ تو ایکس رے مشین بن جاتی ہیں۔ کس کے ساتھ آئیں پھوپھو جان؟ وہ چہرہ پھیر کر بظاہر بے نیازی سے پوچھنے لگی۔ ذوالفشاں نے چولہا جلاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور اداسی سے مسکرائی۔ آپ کے وہ چھوڑ کے چلے گئے؟ اندر نہیں آئے؟ نہیں، واپسی میں شاید آئیں۔ اور یہ سوال جواب اتنی بے نیازی سے نہ کیا کریں۔ میں اتنی پاگل تو نہیں ہوں کہ آپ کے دل میں ہوتی خود بد سے ناواقف بچوں کی طرح جواب دے دیا کروں۔ اپنی پریشانی بھول کر مسکراتے ہوئے اسے چھیڑنے لگی۔ مہاجبین کے لبوں پر پھر مسکراہٹ بکھر گئی۔ تم تو ہر بات میں کوٹا کنارہ سجا دیتی ہو، اس کا کیا علاج؟ گوٹا کناری اب آپ اپنے کپڑوں میں سے جائیں اور ذرا جلدی جانتی ہیں نا 1.5 مہینہ رہ گیا ہے پیا دیس سدھارنے میں۔ یہ اپنے پیار کی بات کی گئی ہے یا میرے؟ مہاجبین ہنس دی۔ کہیں میرے پردے میں اپنا دل تو خوش نہیں کری؟ ذوالفشاں بھی ہنس دی، پھر اگلے ہی پل خاموش ہو گئی۔ اس کے ذہن میں وہ تمام رستے بنے اور بن کر مٹے جو عاذر کے گھر تک جاتے تھے۔ تم نے عاذر کے خط کا جواب نہیں دیا زوفی؟ کچھ دیر بعد مہاجبین نے پوچھا۔ جی دے دوں گی، جلدی ہی کیا ہے؟ زوفی، مہاجبین کچھ دیر بعد بولی تو اس کی آواز میں گہری سوچ تھی۔ ایک بات پوچھوں، برا تو نہیں مناؤ گی؟ کمال کرتی ہیں آپا، وہ چائے چھانتے ہوئے بولی۔ کبھی آپ کی بھی کسی بات کا برا منایا ہے میں نے؟ تم کچھ بدل سی گئی ہو۔ وہ کیسے؟ تمہیں اب پہلے کی طرح عاذر کی پرواہ نہیں رہی۔ ایسا لگتا ہے تم جان بوجھ کر اسے اگنور کرنے کی کوشش کرتی ہو۔ نہ وہ تمہیں یاد آتا ہے، نہ تم اس سے بات کرنا چاہتی ہو، نہ اس کے خط کا جواب دینا تمہیں ضروری لگتا ہے۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ ادھر اس کا حال یہ ہے کہ جو خط اس نے مجھے اور اماں کو مخاطب کر کے لکھا ہے وہ آدھے سے زیادہ تمہارے ذکر پر مبنی ہے۔ ذوالفشاں ٹرے میں کپ رکھتی رہی اور اس کی بات سنتی رہی۔ وہ اپنی بات مکمل کر چکی تو اس نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ آپا، کبھی کبھی انسان کسی سے اتنی محبت کر ڈالتا ہے کہ دل خالی خالی لگنے لگتا ہے، جیسے کچھ کہنے کو کچھ کرنے کو بچا ہی نہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے ساتھ ایسا ہی ہو۔ وہ کہا ہے نا شاعر نے، کچھ باتیں ان کہی رہنے دو، سب باتیں دل کی کہہ لیں اگر، پھر باقی کیا رہ جائے گا۔ ٹرے اٹھا کر وہ باورچی خانے سے باہر نکل گئی۔ کہانی کا اگلا باب۔ کال بیل کی آواز پر وہ چونکی اور سوئی دوپٹے میں اٹکا کر کپڑے درست کرتی دروازے کی سمت چل دی۔ اماں اور مہاجبین آج پھوپھو اماں کے ساتھ مارکیٹ گئی ہوئی تھیں۔ پھوپھو اماں نے مہاجبین کی پسند سے اس کا عروسی جوڑا لینا تھا۔ کون ہے؟ تجربات نے اسے دروازہ کھولنے سے قبل پوچھنا سکھا دیا تھا۔ جی پوسٹ مین۔ پوسٹ مین کی مخصوص آواز سنتے ہی اس نے جھٹ دروازہ کھول دیا۔ حسب توقع 2 لفافے تھے، جن میں سے ایک پر اس کا نام درج تھا۔ عاذر کی وہی مخصوص ہینڈ رائٹنگ تھی۔ اس نے جلدی لفافہ چاک کیا اور بےتابی سے خط پڑھنے لگی۔ لکھا تھا، پیاری اجالا، کیا حوصلے اس طرح آزمائے جاتے ہیں؟ پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ تمہاری اس چپ کی وجہ کی کیا وجہ ہے؟ تم محبتوں کو آزمانا چاہتی ہو یا تمہاری اپنی محبت میں کمی ہو گئی ہے؟ سنا تھا جدائی محبت کی کسوٹی ہوتی ہے، کہیں ایسا تو نہیں اس کسوٹی پر؟ خیر جانے دو، ایسی کوئی بات میں سوچنا بھی نہیں چاہتا، لیکن اتنا بتا دوں، اس گریز کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کتنے ارمانوں سے گھر فون کیا تھا، سوچا تھا کہ اتنے دن بعد تمہاری مدم تانوں سے سجی آواز اپنی سماعتوں میں اس طرح سے جذب کر لوں گا کہ اگلے کئی دن سکون و اطمینان سے سرشار رہوں گا۔
لیکن علم ہوا کہ تم نے مجھ سے فون پر بات کرنے سے انکار کر دیا ہے اجالا۔ میں کیا سمجھوں، مجھے اتنا تو سمجھا دو، اپنی ہر دعا میں تمہارا نام ہے آذر۔ اس نے افسردگی سے کئی بار خط پڑھا، پھر لفافے میں رکھ کر اس کے باقی خطوط کے ساتھ رکھ دیا۔ تمہیں کیا سمجھاؤں آذر، میرے تو اپنے ارد گرد سوالیہ نشان بکھرے ہوئے ہیں۔ آذر خط آیا۔ ماجبین مارکیٹ سے لوٹ کر بڑی مسرت سے میز پر رکھا لفافہ اٹھایا تھا۔ تمہارے نام بھی تو آیا ہوگا نا؟ لفافہ چاک کرتے ہوئے وہ پوچھنے لگی۔ نہیں، اب وہ بڑی آسانی سے جھوٹ بول لیا کرتی تھی، صرف ایک ہی خط تھا۔ حیرت ہے، وہ خاموش ہو کر اس کا خط پڑھنے لگی۔ کیا لکھا ہے؟ ذوفیشاں کے پڑھنے پر اس نے خط اسے دے دیا۔ وہی عام سی باتیں لکھی ہیں، اپنا حال بتایا تھا، سب کا پوچھا تھا، ماجبین سے جیسے مذاق کیا گیا ہو۔ اس دفعہ اس نے تمہیں خط کیوں نہیں لکھا؟ ماجبین حیران ہوئی۔ ناراض ہوگا شاید، وہ ہولے سے ہنسی۔ ہاں شاید، اور ہونا بھی چاہیے، تمہیں کتنا ظلم روا رکھا ہے بیچارے کے ساتھ، نہ اسے خط لکھتی ہو، نہ فون پر بات کرنا چاہتی ہو، چاہتی کیا ہو آخر؟ وہ غصے سے پوچھنے لگی۔ آپ نے کیسا جوڑا پسند کیا؟ اس نے بات بدل دی۔ ارے ہاں زوفی، میں نے گہرے لال رنگ کا جوڑا پسند کیا ہے، ہرا باؤڈر ہے اور بھاری کام ہوا ہے اس پر، ولیمے کے لیے فیروزی اور آف وائٹ کنٹراسٹ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے، وہ مسکرا دی۔ آپ ویسے بھی ہر رنگ میں سجتی ہیں۔ اب بناؤ مت، وہ منہ بنا کر بولی۔ میں نہیں، عاصم بھائی کہیں گے۔ کب؟ وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھی اور پھر اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی شرارت دیکھ کر شرمندہ ہو گئی۔ ذوفیشاں ہلکا سا کہکا لگا کر اسے لپٹ گئی۔ ارے ذوفیشاں، ماجبین کو جیسے کچھ خیال آیا، ایک بات تو بتائی ہی نہیں۔ ایسی کون سی خاص بات ہے؟ اس کے لہجے میں اشتیاق محسوس کر کے وہ بولی۔ یار ہے نا وہ جوڑا جو عالم شاہ نے تمہیں بھیجا تھا، آج میں نے دیکھا، بالکل ویسا ہی رنگ، ویسا ہی کام، ایک بڑی سی دکان کے شو کیس میں لگا تھا۔ میں نے قیمت پوچھی اور بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ 40,000 کا جوڑا ہے وہ۔ 40,000! ذوفیشاں کے ہوش اڑ گئے۔ کیا سونے سے بنا ہوا تھا؟ بہت قیمتی اور نازک کام ہے اس پر، کپڑا نظر ہی نہیں آتا ہے، شیڈ جھلک رہا ہے۔ اور زوفی، وہ ملتانی سیٹ، اسی سے ملتا جلتا قدرے ہلکا سیٹ 30,000 کا ہے، تو سوچو وہ بھاری سیٹ کتنا قیمتی ہوگا۔ اور پھر وہ کڑے، پورا 1,00,000 روپیہ خرچہ کر ڈالا تھا تم پر تمہارے سید عالم شاہ نے۔ میں نے کون سا رکھ لیا اس کا 1,00,000 روپیہ؟ وہ چڑ گئی۔ منہ پر تو دے مارا۔ اور اب کیا مارکیٹ میں عالم شاہ کی مارکیٹ ویلیو معلوم ہوتی ہے؟ ذوفیشاں ہنس پڑی۔ نہیں بھائی، اتفاقاً نظر پڑ گئی، چیزوں پر تو میں نے قیمت پوچھ لی، ہمیں کیا اس سے اور اس کی دولت سے۔ ویسے آپا ایک بات ہے، امیر آدمی سے شادی کرنے میں بھی ایک الگ ہی چارم ہے۔ اب دیکھیں نا، منگنی میں 1,00,000 کا سامان اس پورے محلے میں بھی کسی لڑکی کا نہیں آیا ہوگا۔ ہاں، ماجبین نے اسے غور سے دیکھا۔ ہوش میں تو ہو، زیادہ چارم تلاش مت کرو اور اتنی ہی دولت کو کافی سمجھو جو محترم آذر صاحب تمہارے لیے دن رات ایک کر کے کما پائیں گے۔ وہ ہنس کر بولی۔ آذر ساری عمر لگا دینا آپا تو عالم شاہ کی دولت کا 10واں حصہ بھی نہیں کما سکتا۔ وہ ہنس کر بولی۔ پھر لکھ دو اسے، اس نے دھمکی دی۔ پھر لکھ دوں اسے کہ کمانا ومانا چھوڑے اور پہلے یہاں آ کر اپنی منگیتر سنبھال لو جس کا دل سید عالم شاہ کی دولت کھینچ رہی ہے۔ صرف دولت نہیں، وہ ہینڈسم بھی بہت ہے، وہ شرارت سے بولی۔ ماجبین نے اسے تکیہ کھینچ کے مارا۔ میرے معصوم دیور کے ساتھ کوئی زیادتی کی تو حشر کر دوں گی تمہارا۔ ارے واہ، ابھی تو شادی میں بھی پورے 20 دن ہیں اور بہن کو بھول بھال دیور کی پڑ گئی۔ یہ لڑکیاں ہوتی ہیں ایسی ہی بے وفا۔ اس نے تکیہ کھینچ کر واپس مارا۔ زوفی، پھر وہ یکلخت اشتیاق سے بولی۔ واقعی بہت ہینڈسم ہے وہ شاہ۔ ذوفیشاں ہنس پڑی۔ ہاں ہے تو، کیوں، آپ کو کیوں تجسس ہوا؟ شوق تو ہے مجھے اس کو دیکھنے کا، لیکن خدا نہ دکھائے۔ پھر
پھر وہ کچھ سوچ کر بولی، خدا نہ دکھائے۔ اس نے زیر لب اس کی بات کو دہرایا اور سوچنے لگی، ہاں واقعی کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ عالم شاہ کہ تم مر جاؤ، اچانک ہی کوئی محیب حادثہ تمہیں اپنی باہوں میں سمیٹ لے، گاڑی تیزی سے چلاتے ہوئے اچانک ہی تمہاری آنکھوں میں دھند اتر آئے، تمہارا راستہ اندھیرے میں ڈوب جائے، تم کسی گہرے کھڈے میں جا گرو اور کوئی تمہاری لاش بھی وہاں سے نہ نکالے۔ اے خدا ایسا ہو جائے تو کتنا اچھا ہو۔ اس نے دل کی گہرائی سے دعا مانگی۔ کیا سوچنے لگی؟ مہاجبین نے اسے دیکھا۔ کچھ نہیں، وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ کہانی کا اگلا باب۔ بڑی محنتوں، بڑی محبتوں، بڑی دعاؤں کے ساتھ اس نے مہاجبین کو تیار کیا تھا، اور جب مکمل تیار کر کے اس نے اس کی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھے تو سارا ضبط حوصلہ جواب دے گیا۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے سے لپٹ کر تمام تر شدتوں سے رو دی۔ آپ میری پیاری آپا، وہ کہے جا رہی تھی۔ زوفی زوفی، ادھر سے بھی ایک ہی تکرار تھی۔ کتنے لمحے تھے جو ساتھ دیے تھے، ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے، کتنی خوشیوں کو بانٹا تھا، کتنے غموں میں ایک دوسرے کے کاندھے کا سہارا لیا تھا۔ زوفیشا، بہت بڑی بات ہے، بہت بری بات ہے، اسے تو رونا آنا ہی ہے، تم بجائے اسے حوصلہ دینے کے، چپ کروانے کے، خود دیوانوں کی طرح رو رہی ہو۔ مجھے رونے دو، وہ بگڑی۔ میری آپا ہمیشہ کے لیے پرائی ہو گئیں، میں روں بھی نہ؟ اچھا بے شک رو، اسے بھی رلاؤ اور اپنی 3 گھنٹے کی محنت مٹی کر دو، دیکھو اس کا کاجل پھیل رہا ہے۔ زوفیشا نے اسے غور سے دیکھا اور جھٹ آنسو پوچھنے لگی، بس آپا اب رونا نہیں، تمہارا تو کچھ نہیں جائے گا، عاصم بھائی میری گردن پکڑ لیں گے کہ میری معصوم صورت بیوی کو چڑیل کیوں بنا دیا۔ مہاجبین روتے روتے ہنس دی۔ دیٹس گڈ، مینا نے دونوں کو شاباشی دی۔ چلو زوفی، اب تم بھی فٹافٹ تیار ہو جاؤ، بارات آتی ہی ہوگی۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ یہاں دوسرے حصوں کی نسبت سکون تھا۔ دروازہ اندر سے بند کر کے وہ بستر پر بیٹھ گئی اور ایک دم پھر سے رونے لگی۔ مہاجبین سے بچھڑنے کا دکھ، عازز سے بچھڑنے کا دکھ، عالم شاہ کی بخشی مہلت ختم ہونے کا خوف، ہر کسی کا سامان کرنے کا ڈر، بے شمار مرحلوں سے گزرنے کا ڈر، اس کی تنہا اکیلی جان پر کتنے اندیشے سوار تھے، کسی کو اندازہ تک نہ تھا۔ اسے بیٹھے بیٹھے لگتا کہ بس اب وہ مر جائے گی۔ پورا دن اندھے وہموں سے لرزتی رہی، اندر جسم کی عمارت ٹوٹ ٹوٹ کر جھڑتی رہی، بکھرتی رہی۔ اس نے درد سے چیختے کاندھوں اور گردن کو ہاتھ سے دبایا۔ کون سی منحوس گھڑی تھی عالم شاہ جب تم سے سامنا ہوا تھا۔ میری ذات کو، اس سے وابستہ خوشیوں کو کس بے دردی سے کچلا ہے تم نے۔ اپنی زندگی کے بے رنگ خانوں میں رنگ بھرنے کے لیے مجھے مہندی کی طرح سے پیس دیا ہے تم نے۔ اپنی ہستی کو فنا کر کے تمہیں رنگینیاں دوں، کیوں کروں میں ایسا؟ اپنے آپ سے سوال کرتے کرتے وہ تھک گئی، پھر اٹھ کر تیار ہونے لگی۔ کتنا خوش ہونا چاہیے تھا اسے اس وقت پر، کتنی بڑی خواہش پوری ہو رہی تھی اس کی آپا دلہن بنی تھی، عاصم بھائی اس کے پیارے بھائی، کتنا خوبصورت رشتہ بن رہا تھا ان سے، اور آخر ان کے دل مزید اور قریب ہو جاتے، لیکن وہ کیسے خوش ہوتی۔ خوشیاں اور اس کے بیچ عالم شاہ اپنے پورے غرور کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ تیار ہو کر خود کو آئینے میں دیکھتی رہی۔ اس نے اور آزے نے اس موقع کے لیے بہت کچھ سوچ رکھا تھا، بڑی باتیں کر رکھی تھیں، بڑی منصوبہ بندی کر رکھی تھی۔ عاصم بھائی اور مہاجبین کی شادی میں میرے حصے کی باتیں بھی تم کو لینی ہیں، ہر رسم میں میری جانب سے حصہ لینا ہے۔ میرا تو تمام زندگی ہی سے تمہاری حصہ ختم ہو گیا ہے۔ سر دہا کر اس نے سوچا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ سب کچھ سکون کے ساتھ طے پا گیا۔ مہاجبین اس کی ماں ابا کی بے شمار دعائیں سمیٹ کر عاصم بھائی کے سنگ چل دی۔ وہ دہلیز پر سسکتی اماں کو سمجھاتی، چپ کراتی، ساتھ اپنے آنسو بھی پونچھتی رہی۔ بیٹا، اپنی اماں کو اندر لے جاؤ، لٹا دو انہیں۔ ابا اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر باہر چلے گئے اور اماں کو سہارا دے کر اندر لے آئی اور انہیں پانی پلا کر ان سے باتیں
کر کے ان کا دھیان بٹانے لگی، لیکن اس کا اپنا دھیان کسی اور فضا میں تیر رہا تھا۔ کہانی کا اگلا باب۔ دوسرے دن وہ اماں ابا کے ساتھ مہاجبین سے ملنے گئی تھی۔ ابا پھپھو کے ساتھ گپ شپ میں مصروف تھے اور اماں پھپھو کے ساتھ، اور موقع پا کر مہاجبین کو تنگ کر رہی تھی۔ سچ سچ بتائیں آپا، کیا کیا باتیں کی عاصم بھائی نے؟ مجھے یقین ہے ان کے پیٹ میں پوری گز بھر کی داڑھی ہے، اوپر سے معصوم بنتے ہیں، اندر پورے ہوں گے۔ بتائیں نا اظہار عشق کیسے فرمایا؟ توبہ ہے زوفی جان، تم تو بڑی بے شرم ہو۔ وہ چڑ گئی۔ ارے واہ، انہوں نے باتیں بگاڑ دیں، آپ نے سنا دی اور بے شرمی کا لیبل لگا دیا۔ وہ اچھل پڑی تو مہاجبین ہنس پڑی۔ ارے زوفی چندہ، کیا پوچھنا ہے؟ تم ڈائریکٹ مجھ سے کیوں نہیں پوچھ لیتی؟ عاصم بھائی اندر آتے ہوئے بولے۔ وہ سر جھکا کر رہ گئی۔ اب بولو، مہاجبین نے اسے کوہنی ماری۔ عاصم بھائی، کیسا تیار کیا تھا میں نے؟ اپنی کارکردگی پر داد وصول کرنے کا موقع ملا۔ ہیں تو وہ تم تھی؟ انہوں نے مصنوعی غصے کا اظہار کیا۔ بولو، کیا سزا دوں؟ وہ حیران ہوئی۔ یعنی مجھے رات کو ڈرانے کا منصوبہ بنایا تھا دونوں بہنوں نے؟ مہاجبین کھلکھلا کر ہنسی، جبکہ وہ ناراض ہو گئی۔ اچھا، تعریف کے دو لفظ تو کہے نہیں گئے، الٹا ہمیں مجرم ٹھہرا دیا۔ کوئی بات نہیں، آج شام ولیمے میں دیکھتی ہوں کیسے تیار ہوتی ہیں آپ کی بیگم۔ اطلاع عرض ہے کہ انہیں لپسٹک پکڑنی بھی نہیں آتی۔ ارے، ناراض ہو گئی ہماری بہن۔ بھائی، تم نے ایسا غضب کا سجایا تھا انہیں کہ جب انہوں نے منہ دھویا تو میری تو چیخ نکل گئی۔ ایسے ڈر لگا تھا مجھے، تمہارے کیے گئے میک اپ کو الزام تھوڑا ہی میں دے رہا تھا، انہوں نے وضاحت کی۔ اب مہاجبین کے ناراض ہونے کی باری تھی، جبکہ وہ زور سے ہنسی تھی۔ ارے بھائی بچوں، جلدی آؤ، پھپھا تیزی سے اندر داخل ہوئے تھے۔ عاذر کا فون آیا ہے۔ اوہ اچھا، آؤ جبین زوفی بات کرتے ہیں۔ عاصم بھائی اٹھ کر تیزی سے کہتے ہوئے نکل گئے۔ چلیے محترمہ، کچھ اپنی کہیں، کچھ ان کی سن لیں۔ مہاجبین کے جانے کے بعد بھی وہ تھوڑی دیر وہیں بیٹھی رہی۔ دل بری طرح سے دھڑکنے لگا تھا۔ اتنے دن بعد اس دشمن جان کو سننے کا موقع ملا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کیا کہے گی، اس کے سوالوں کے کیا جواب دے گی۔ کچھ دیر بعد مہاجبین پلٹ کر آئی۔ بڑی چالاک ہو گئی ہے میری بہن۔ زوفیشا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ دیر لگائی تاکہ سب بات کر لیں تو اطمینان سے اکیلے میں بات کرے گی۔ نہیں آپا، اس نے بولنے کی کوشش کی۔ چلو جلدی آؤ، سب بات کر چکے ہیں، کمرے میں کوئی نہیں ہے، تم آرام سے بات کر لو۔ آپا، اس نے التجا کی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اسے کہو میں آئی ہی نہیں ہوں۔ ارے، وہ ہنس دی۔ پاگل ہو گئی ہو زوفی، وہ عاذر ہے، وہی عاذر جس سے تم گھنٹوں باتیں کرتی تھی اور تمہاری باتیں ختم ہی نہیں ہوتی تھی۔ چلو شاباش، وہ بلا رہا ہے۔ مرے قدموں سے وہ دوسرے کمرے میں آئی۔ عاصم نے ریسیور تھمایا اور گڈ لک کہتے ہوئے باہر چلا گیا۔ ریسیور کان سے لگا کر اس نے تھوک نکلی۔ ہیلو اجالا۔ اس ایک لفظ میں کتنی شدتیں، کتنے اظہار تھے، اس سے کچھ پوشیدہ نہ تھا۔ کیسی ہو اجالا؟ تم کیسے ہو عاذر؟ ٹھیک ہو نا؟ اس نے اپنا حال چھپا لیا۔ بس اس طرح جینے کو اگر ٹھیک ہونا کہتے ہیں تو میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ دھیمے سروں میں بولا۔ کچھ پوچھ سکتا ہوں تم سے عاذر؟ کتنے دن ہو گئے ہیں نا تمہیں گئے ہوئے؟ اچھا، وہ ہنسا۔ تمہیں شاید آج مجھے سن کر یہ احساس ہوا ہے۔ طنز کر رہے ہو؟ نہیں۔ اچھا، جانے دو۔ آج میں اتنا خوش ہوں کہ تم سے کوئی شکوہ بھی نہیں کروں گا۔ شادی میں مزہ آیا؟ نہیں، وہ بے نیازی سے بولی۔ کیوں؟ میں نہیں تھا اس لیے نا؟ نہیں، اس بات کو تو میں نے محسوس بھی نہیں کیا، بس مزہ کیا آنا تھا، جیسے تیسے ہو گیا سب کچھ۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے بالکل خاموش ہو گیا، پھر بولا۔ مجھے یاد کرتی ہو اجالا؟ پتہ ہے عاذر، اتنی مصروفیات میں یہ عرصہ گزرا ہے کہ مجھے ہوش نہیں تھا کہ میں تمہیں کیا یاد کرتی۔ تم بھی تو وہاں مصروف رہتے ہوگے نا؟ ہاں، رہتا تو ہوں، لیکن جنہیں یاد آنا ہو وہ مصروفیت کہاں دیکھتے ہیں۔ تمہاری مصروفیت شاید کچھ انوکھی تھی۔ وہ بالکل مرجھا سا گیا۔ وہ کچھ بولی نہیں، ہولے سے ہنس دی۔ کچھ بات نہیں کرو گی؟ کچھ دیر بعد وہ بولا۔ کیا بات کروں سمجھ میں نہیں آ رہا، تمہارا بھی تو بل بن رہا ہوگا نا؟ وہ چپ ہو گیا، پھر بولا۔ اچھا اجالا، خدا حافظ۔
خدا حافظ۔ اس نے پہلے ہی ریسیور رکھ دیا، پھر سر جھکا کر بری طرح ہانپنے لگی۔ کیا قیامت گزر گئی تھی اس پر، وہ خود ہی جانتی تھی۔ اسے سنا، محسوس کیا، پھر بھی کھینچی رہی، اسے ستاتی رہی، اس کا دل توڑ دیا۔ کیا کچھ نہیں کیا تھا اس نے ان چند لمحوں میں، صرف تمہاری ہی نہیں، بہت سے لوگوں کی خوشیاں اور بہتری کے لیے، اس نے سوچا اور آنکھوں میں امڑتے آنسوؤں کو سختی سے رگڑ دیا۔ تم کیوں چلے آتے ہو بار بار، کم از کم مجھے بہادر تو بنا دینے دو۔ اپنے آنسوؤں سے لڑتے وہ اٹھ کر باہر چلی گئی۔ کہانی کا اگلا باب۔ کیا ہے پیار جسے ہم نے زندگی کی طرح، وہ آشنا بھی ملاحم سے اجنبی کی طرح۔ ستم تو یہ ہے کہ وہ کبھی بھی نہ بن سکا اپنا، قبول ہم نے کیے جس کے غم خوشی کی طرح۔ بڑھا کے پیاس میری اس نے ہاتھ چھوڑ دیا، وہ کر رہا تھا مروت بھی دل لگی کی طرح۔ کبھی نہ سوچا تھا ہم نے قتیل اس کے لیے، کرے گا ہم پہ ستم وہ بھی ہر اس طرح۔ ہاتھوں میں لرزتے کاغذ پر اس کے کئی آنسو گرے اور اپنے نشان چھوڑ گئے۔ نچلا ہونٹ سختی سے دانتوں میں دبائے وہ کسی بے جان بت کی طرح سے بے حس و حرکت بیٹھی تھی۔ صرف بہتے آنسو تھے جو اس بے جان بت میں زندہ سلامت ثبوت دے رہے تھے۔ ابھی کچھ دیر قبل ڈاک سے اسے عازر کا خط وصول ہوا تھا۔ اس نے صرف لفافے پر اس کا نام لکھا تھا، اندر خط میں کسی کو بھی مخاطب کیے بغیر محض ایک شاعری لکھی تھی، لیکن ہر لفظ اسے اندر ہر ایک ذہنیت کی تکلیف کا اندازہ دے رہا تھا۔ ہر شعر میں عازر کی ذہنی انتشار پوشیدہ تھا۔ وہ خوب جانتی تھی کہ جو کام وہ کرنے جا رہی ہے وہ عازر کی زندگی میں ایسی تلخیاں گھول دے گا کہ ساری عمر اسے اپنی سانسوں میں زہر کی آمیزش محسوس ہوا کرے گی، لیکن وہ مجبور تھی۔ نہ صرف اس کی بلکہ بہت سی لوگوں کی خوشیاں بھی اس کے اس فیصلے پر پنہاں تھیں، اور خود اسے بہت حوصلے سے کام لینا تھا۔ آنسو پونچھ کر اس نے خط لفافے میں رکھا اور حسب معمول اس کے باقی خطوں کے ساتھ رکھ دیا۔ فی الوقت وہ گھر میں تنہا تھی۔ مہاجبین اور عاصم بھائی چھٹیاں گزارنے گئے ہوئے تھے اور پھوپھو جان نے اماں اور ابا کو ملنے کے لیے بلوایا تھا۔ اماں نے اسے بھی چلنے کا کہا تھا لیکن وہ ٹال گئی۔ اب اس کا کہیں بھی جانے کا دل نہیں چاہا کرتا تھا، اور پھوپھو اماں کے گھر جا کر تو سانس لینا دشوار لگتا تھا۔ ہر چیز سے عازر کی یاد جیسے روشنی بن کر نکلا کرتی تھی۔ بہت دیر تک وہ صحن میں ستون سے ٹیک لگائے کھڑی رہی۔ عازر کا خط ملتے ہی بیک وقت کتنی ہی یادیں اس پر حملہ آور ہوا کرتی تھیں۔ یہی صحن تھا، اور ہاں وہ آ کر بیٹھتا تھا تو ہر سو رونقیں بکھر جایا کرتی تھیں۔ اس کی مسکراہٹیں، اس کی شرارتیں، اس کی نظریں ذوالفشاں کے آنچل سے بندھی رہا کرتی تھیں۔ اس کی نظروں نے صحن سے باورچی خانے تک کا سفر طے کیا۔ کبھی کبھی وہ باورچی خانے کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو جاتا تھا اور وہ منتیں کر کے اسے اندر جانے پر مجبور کیا کرتی۔ کبھی وہ برآمدے میں موڑے پر بیٹھا مہاجبین کے کان کھاتا رہتا، کبھی اندر کمرے میں اس کے پاس دھم سے بیٹھ کر اسے ڈرا دیتا تھا۔ ذوالفشاں کو لگا وہ سوچ سوچ کر پاگل ہو جائے گی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ عازر، عازر، کیا میں کبھی سوچ سکتی تھی کہ میری ہتھیلیوں میں یہ جو قسمت کی لکیر ہے اس میں کہیں بھی تمہارا نام درج نہیں؟ آہ میرے خدا، میں نے قسمت کی لکیر دل کی لکیر سے الگ کیوں بنا دی؟ کال بیل کی آواز اگر نہ گونجتی تو شاید اسے دل کا دورہ ہی پڑ جاتا۔ بیل کی آواز پر وہ چونک کر اصل دنیا میں لوٹ آئی۔ تھوڑی دیر پھٹی پھٹی نظروں سے اس نے بند دروازے کو دیکھا، پھر ایک گہرا سانس اس کے اندر نکلا۔ مرے ہوئے قدموں سے خود کو گھسیٹتی وہ دروازے تک پہنچی۔ کون؟ تھکے ہوئے لہجے میں اس نے دریافت کیا تھا۔ دروازہ کھولو روشنی، میں ہوں، عالم شاہ۔ باہر سے آتی آواز پر وہ جامد ہو گئی۔ عالم شاہ، اس نے دہرایا، عالم شاہ۔ اس کے ذہنی کیفیت اس وقت بالکل درست نہیں تھی۔ وہ دماغ روبوٹ وقت کسی بھی سمت جا سکتا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ سفید شلوار قمیض پہنے، کاندھوں پر مہرون شال ڈالے وہ دروازے کی چوکھٹ تھامے کھڑا تھا۔ دونوں تھوڑی دیر تک ایک دوسرے کو خاموش کھڑے دیکھتے رہے، پھر اس کے لب دھیرے سے ہلے۔ تم زندہ ہو؟ وہ اس پر نگاہیں جمائے دماغی طور پر کہیں اور تھی۔
ہاں، اس نے اس تعجب سے سر کو ہلکی سی جنبش دی۔ ظاہر ہے میں نے تو بہت دعا کی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ میری زندگی کی؟ وہ دھیرے سے ہنسا اور اندر آ گیا۔ میری فکر مت کرو روشنی، تمہیں پائے بغیر میں مر جاؤں ممکن نہیں، اور تمہیں پا کر مر جاؤں تو اس میں مجھے پرواہ نہیں۔ میں نے دعا کی تھی کہ تم کہیں بھی نہ رہو۔ عالم شاہ نے اس مرتبہ اسے حیرانی سے دیکھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اپنی سابقہ کیفیت سے باہر آ سکی تو اس نے آگے بڑھ کر اپنے دونوں کاندھوں سے اسے تھاما۔ روشنی؟ عالم شاہ نے اسے ہلکا سا جھٹکا دیا۔ وہ کسی خواب کے دائرے سے باہر نکلی، آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، پھر ایک جھٹکے سے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کر دیا۔ تم؟ ہاں، میں آ گیا ہوں، حسب وعدہ تمہاری بہن کی شادی کے بعد۔ کیوں؟ اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تمہارے والد سے ملنے؟ اس نے کندھے اچکائے۔ کہاں ہے وہ؟ پھر اس نے مڑ کر آواز دی، غلام صاحب، غلام علی؟ حاضر سائیں۔ اگلے ہی لمحے دو مستعد ملازم 2 ٹوکروں کے ہمراہ دروازے پر تھے۔ ہاں، رکھو یہاں۔ اس نے یوں ٹوکرے صحن میں رکھوائے جیسے اپنے ذاتی گھر میں کھڑا ہو۔ یہ شگن کی مٹھائی ہے۔ ان دونوں کے جانے کے بعد وہ اس سے مخاطب ہوا۔ میرا خیال ہے لڑکی والوں سے تاریخ طے کرنے جاتے ہیں تو میٹھی چیز شگن کے طور پر لے جاتے ہیں۔ جو کچھ مجھے علم ہوا ویسا کرنے کی میں نے کوشش کی۔ تم اپنے والد سے کہو سید عالم شاہ آیا ہے۔ وہ خاموش کھڑی سے دیکھتی رہی۔ اس شخص کو اس سے کوئی سروکار ہی نہ تھا کہ وہ کیا سوچتی ہے، کیا چاہتی ہے۔ اس کی اپنی ایک زندگی ہے، اپنی ایک مکمل ذات ہے۔ غم و غصے کا ایک طوفان اٹھا جس نے اس کو پوری شدت سے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تھوڑی دیر تک اس نے بڑے غضبناک کے انداز میں اسے گھورا، پھر لب کھولے مگر کچھ نہیں کہہ سکی۔ عالم شاہ کے پیچھے سے ابھرتی اماں اور ابا کے وجود اس کی نگاہوں کی زد میں آئے اور وہ اندر سے بالکل ڈھہ کر رہ گئی۔ ابا آ گئے؟ وہ بات کرنے لگی۔ اس سے قبل کہ اماں یا ابا میں سے کوئی اس عالم شاہ کی بابت استفاد کرتا، وہ پلٹی اور بغیر رکے اپنے کمرے میں جا پہنچی۔ بستر پر بیٹھ کر اس نے صحن کا منظر اپنے ذہن میں تازہ کیا۔ دروازہ اماں ابا کو کھلا ملا تھا۔ وہ بغیر دوپٹہ، سارے بال بکھرائے، مٹھائی کے ٹوکرے کے قریب کھڑی تھی اور عالم شاہ اپنے پورے وجود کے ساتھ اس کے انتہائی پاس کھڑا تھا، اتنے قریب کہ اس کی گرم سانسوں کو اس نے اپنی پلکوں پر بکھرتا محسوس کیا۔ بس سر اٹھا کر چھت کو گھورتے ہوئے اس نے سوچا، اب اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے۔ چند لمحے نہ گزرے تھے کہ اماں اندر آ گئیں۔ ذوفیشاں، یہ یہاں کیوں آیا ہے؟ ان کے لہجے میں چھپی درشقی اور غصہ تھا۔ وہ عالم شاہ ہے اماں۔ ان سے نظریں نہ اٹھیں۔ جان چکی ہوں، لیکن یہ آیا کیوں ہے؟ پھر یہ ٹوکرے کیوں اٹھا لایا اور تم نے دروازہ کیوں کھولا؟ کیا اس لیے چھوڑ گیا ہے وہ تمہیں؟ کہاں ہے وہ؟ اس نے ہر بات کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ بیٹھک، میں تمہارے ابا کو پچھلی باتوں کا نہیں بتایا۔ وہ اسے عزت سے زیادہ بٹھانے اور اپنے نہ جانے کیا کیا باتیں سوچ رہے ہیں۔ میں پوچھ رہی ہوں تم نے اسے اندر کیوں آنے دیا؟ وہ اتنا لمبا چوڑا غیر مرد، تمہیں ذرا خوف نہیں آیا؟ اماں جائیں، انہیں چائے بنا دیں۔ اس نے تکیے سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی۔ ہائے، دماغ تو درست ہے تمہارا، چاہتی کیا ہو؟ کیا چاہتی ہوں؟ بہت سی خوشیاں، بہت سا اطمینان، بغیر کسی ڈر اور خوف کے ایک خوبصورت زندگی کیا مل جائے گی اماں؟ اماں چند لمحوں اسے گھورتی رہیں، پھر بولیں، میں کہتی ہوں لڑکی، دماغ چل گیا ہے تمہارا۔ اس عمر میں یہی ہوتا ہے، جس چیز سے متاثر کرنا چاہتا تھا وہ تمہیں شاید کر چکا، لیکن یاد رکھو کچھ الٹا سیدھا نہیں ہوگا۔ وہ مڑیں اور بڑبڑاتی ہوئی باہر نکل گئیں۔ اماں نے اس کی بات کو قطعاً الٹ مطلب اخذ کیا تھا، لیکن اسے پرواہ نہ تھی۔ کھیل شروع ہو چکا تھا اور اس کے پاس ایسا کوئی منتر نہ تھا جسے پڑھ کر وہ اس کھیل کو روکتی۔ یہ قسمت کا کھیل تھا، تقدیر کا الٹ پلٹ کھیل تھا۔ وہ اٹھی، دوپٹہ اوڑھا، بالوں کو سمیٹ کر
جوڑے کی شکل دی اور باہر نکل کر بیٹھک کی طرف چل دی۔ دیکھیے صاحب، آپ یقیناً مغالطے کا شکار ہیں۔ اندر سے آئی ابا کی آواز پر وہ رک گئی۔ میں مغالطوں کا شکار نہیں ہوتا، وہ بڑے سکون سے بولا۔ میں اپنے ہاتھ سے آپ کی بیٹی کو انگوٹھی پہنا چکا ہوں اور وہ یہ رشتہ تسلیم کر چکی ہے۔ دیکھیے، آپ میرے مہمان ہیں، میرے گھر میں بیٹھے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ سے بد اخلاقی سے پیش آؤں، لیکن آپ بار بار میری بیٹی کا ذکر مت کریں۔ وہ ایک شریف حیادار لڑکی ہے اور میری بہن کے بیٹے سے منسوب ہے۔ اس کی اپنی پسند اس منگنی میں شامل ہے۔ میں اس بات پر قطعاً یقین نہیں کر سکتا جو آپ بار بار دہرا رہے ہیں۔ آپ میرے بزرگ ہیں۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی تپش تھی۔ میں بھی نہیں چاہتا کہ آپ سے کوئی بدتمیزی کروں، لیکن میں نہ جھوٹ بولنا پسند کرتا ہوں، نہ سننا۔ اب اس جھگڑے کو ختم کریں اور تاریخ طے کریں۔ ارے بیٹا، کمال کرتے ہو، اماں بگڑ کر بولی۔ کیوں بلا کی طرح گلے پڑ گئے ہو ہمارے؟ کہا جو ہماری بیٹی۔ اماں آپ ان سے ایسی بات نہ کریں۔ وہ جو بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں نے خود اپنی مرضی سے ان سے منگنی کی ہے، اور جو باتیں کرنے آئے ہیں ان سے کر لیجئے۔ صوفے کی پشت پر دونوں بازو پھیلائے ٹانگ پر ٹانگ رکھے وہ بڑی شان سے مسکرا رہا تھا۔